بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ انسانی زندگی مختلف صورتحال سے دوچار ہوا کرتی ہے۔ کبھی آسانیاں تو کبھی مشکلیں آتی ہیں، کبھی خوشیوں کی باد بہاری چلتی ہے تو کبھی غموں کے بادل ہمیں گھیر لیتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال کا ہمیں اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر حال میں اگر خوشیوں کا موقع ہو تو اس میں شکر ادا کرتے ہوئے، یا غموں کا موقع ہو تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے خیر کو طلب کریں، اللہ سے نیکی کو طلب کریں، اللہ سے اچھائیاں کو طلب کریں، خیر کی دعا کیا کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب آخرت کے تصور کرتا ہے، وہاں کے عذاب کا تصور کرتا ہے، اور اس عذاب کی ہولناکی اور سختی کا تصور کرتا ہے، اور کبھی عام طور پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی طرح کا کوئی دکھ اور درد ہماری زندگی میں آتا ہے، تو بلا ادراک، بلا شعور، بلا چاہے، بلا عمد، بلا قصد ہماری ذہن میں یا ہماری زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اللہ پاک جو مصیبت دینا ہو اس دنیا میں دینا، آخرت میں نہ دینا۔ ہم باضابطہ طور پر اس کا ادراک تو نہیں کرتے، اس کا قصد تو نہیں کرتے کہ ہم عذاب چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم بلا قصد یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ پاک جو عذاب دینا ہو مجھے اس دنیا میں دینا، آخرت میں نہ دینا۔ اس طرح کا جملہ یا اس طرح کی دعا یا اس طرح کی تمنا، اس طرح کی خواہش، یہ ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں باب کراہیت الدعاء بتعجیل العقوبۃ فی الدنیا کے تحت ذکر کیا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی الحسانی قال حدثنا محمد بن ابی عدی عن حمید عن ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل الفرخ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی، قد خفت، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، خفت کا معنی ہے ضعف، بہت کمزور ہو گیا تھا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی، وہ بیچارہ بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بہت بیمار ہو چکا تھا یا بہت کمزور ہو چکا تھا۔ فصار مثل الفرخ، یعنی کمزوری کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ایک جیسے چوزا ہوتا ہے یا جیسے پرندہ کا بچہ ہوتا ہے، ایک دم کمزور سا اسی طرح ہو گیا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کیا کرتے تھے؟ کیا اللہ سے کسی چیز کو طلب کیا کرتے تھے؟ قال نعم، اس شخص نے کہا ہاں۔ کنت اقول، پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دعا یہ کرتا تھا اللہم ما کنت معاقبی به فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ بیمار شخص جس کی عیادت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں، میں ایک دعا مانگتا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ما کنت معاقبی به فی الآخرہ، اے اللہ تو آخرت میں جو مجھے عذاب دینے والا ہے، آخرت میں جو مجھ کو عذاب ہونے والا ہے، فعجلہ لی فی الدنیا، اس عذاب کو میرے لیے دنیا میں متعین کر دے، یعنی اس آخرت میں نہ دے کر کے اس عذاب کو مجھے اس دنیا میں دے دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ لا تطیقہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ تم آخرت میں جو تم کو عذاب ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تم اس عذاب کو اس دنیا میں مانگ رہے ہو۔
بڑے تعجب کی بات ہے، لا تطیقہ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب کو تم سہ نہیں سکتے، اس کو سہنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، او لا تستطیعہ، یا ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، اللہ کے عذاب کو سہنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ دعا کرتا تھا کہ جو آخرت میں عذاب ہونے والا ہے، جو آخرت میں میرے لیے مقدر ہے میرے گناہوں کے بدلے میں یا میرے سیاہکاری کے بدلے میں، جو عذاب مجھے آخرت میں ہونے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ عذاب مجھے اس دنیا میں ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لا تطیقہ، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم اللہ کے عذاب کو سہ نہیں سکتے ہو، اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا افلا قلت، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کہا اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تم یہ دعا کیوں نہیں کہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں حسن عطا فرما، دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ مجھے عذاب النار سے یعنی جہنم کے عذاب سے بچا۔ قال فدعا اللہ لہ فشفاہ، راوی فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے یہ دعا سکھلائی کہ ربنا آتینا فی الدنیا، یا اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جب سے حضور نے اس شخص کو یہ دعا سکھائی وہ یہ دعا کرنے لگا، تو راوی فرماتے ہیں فشفاہ، تو اللہ نے اس دعا کے صدقے طفیل اسے شفاعت عطا فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضور نے اس بات سے ہمیں روکا ہے، اس بات سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کسی مصیبت کو اس دنیا کے لیے مانگیں، ہم کسی مصیبت کو اپنی زندگی میں مانگیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو بھی صورتحال ہو ان صورتحال پر ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، خیر کا طلب کریں اور نیک دعا کریں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ وفیہ کراہۃ تمنی البلاء، یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مصیبت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، مصیبت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا ہمیں خواہش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں بہتر رہیں، اچھی حالت میں رہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ، جب یہ دعا ہے کہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ، اس فی الدنیا یعنی دنیا میں حسن سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں انہا العبادت والعافیہ، اس سے مراد یہ ہے عبادت اور عافیت۔ مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ جب میں اس دنیا میں رہوں تو مجھے حسن عطا فرما، یعنی کہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا والعافیہ، یعنی حسنہ سے مراد عافیت ہے۔ عافیت کس چیز سے؟ ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے عافیت، اس کو طلب کیا گیا ہے۔ وفی الآخرۃ، اور جب یہ ہم کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ کہ آخرت میں حسنہ ملے، اس سے مراد ہے الجنت والمغفرہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت اور مغفرت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الحسنہ تعم الدنیا والآخرہ، یعنی کہ جب اللہ سے یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ دنیا میں حسنہ عطا فرما، آخرت میں حسنہ عطا فرما، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو خوشی عطا کرے، ہر وہ چیز جس سے انسان اچھی حالت میں زندگی گزارے، چاہے وہ اس دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، ان تمام چیزوں کے لیے اس حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم مصیبت میں ہوں اور جب ہم پریشانی میں ہیں تو ان مصیبتوں میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خوشی کی حالت میں ہیں تو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر غم کی حالت میں ہیں تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر طرح کے دکھ اور درد سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔